ایک قادری مرید کی شادی ہو گئی, بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن جس کے ساتھ شادی ہوئی دلہن اس کی تھی حافظہ, قرآن کی حافظہ تھی. جب شادی ہوئی, بات حجرے میں ہوئی, گھونگھٹ اٹھایا اور ملنے کی بات کی تو دلہن نے کہا آپ کو کیا آتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں آتا, غوث پاک کا نام آتا ہے. تو کہا میں قرآن کی حافظہ ہوں اور ابھی آپ سے ملاقات نہیں ہوگی, پہلے آپ بھی حافظ قرآن بنیے, ہمارے معیار کے مطابق بن کے آئیے. جب آپ حافظ جی بن جائیں گے, ہم حافظہ ہیں, تو اس کے بعد تمہاری ہماری ملاقات ہوگی. وہاں سے نکلے ایک دم بالکل جلال میں, غصے میں, جس کو میں آپ کی زبان کہہ دوں بالکل سنتاپ میں. فجر کا وقت ہوا تو سوچا کہ حضرت خانقاہ سے نکلیں گے تو اپنا مقدمہ پیش کر دیں گے. تو عرض کی حضور میری شادی ایک حافظہ سے ہوئی ہے اور میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم بھی حافظ بن کے اور پھر ملاقات کرنا ورنہ نہیں آنا. تو حضرت اب میں کیا کروں, میں اتنے دن تک صبر تو نہیں کر سکتا. فرمایا فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا, میں بھی نماز پڑھاؤں گا, میرے پیچھے نماز پڑھنا فجر کی. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور. اس کے بعد اذان تو ہو چکی تھی, حضرت تشریف لائے, نماز ہوئی. حضرت نے جب نماز کا سلام پھیرا تو دائیں طرف جتنے مقتدیوں کو حضرت نے دیکھا دایاں سلام پھیرتے وقت, تو دائیں طرف کے جتنے تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے. اور جب بائیں طرف سلام پھیرا نا تو جتنوں کو دیکھا بائیں طرف کے سارے حافظ قرآن ہو گئے. اور جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے. اچھا وہ سٹوری پوری پتا کیجئے, ایک خاوند درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا. اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی. اس نے کہا میں تینوں نیڑے نہیں لگن دینا جب تک تو بھی حفظ نہیں کرتا. Women. ٹائم قیامت آ گئی. یہ میں کیا وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا. بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی. وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس, ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں, تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی. تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے. یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے, وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ کرامتی وچ بھی ہے پیچھے ویاہ وڑیا سی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا. تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا. جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے. ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں. ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں, ختم کر دیں. اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے سے فیل ہو گئے نا آگے. اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھیں, دائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف, بائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں, بلکہ ایسے کٹیں ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے, کرامت پھر مانیں گے. چلو دوبارہ ضرورت بھی پائے گی, صرف اس ٹائم صاف ہو جانا بھی مان لیں گے. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے.